بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور مال و دولت سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور شعبان کے کچھ ایسے تاریخی واقعات کے بارے میں بات کریں گے جو اس مہینے میں اسلامی لحاظ سے پیش آئے۔ سب سے پہلے شعبان معظم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خصوصاً روزوں کے متعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے اتنی کثرت سے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، یعنی آپ کو شعبان کے روزوں سے اتنی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے میرے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے اور مجھے ان کی قضا نکالنے کا سب سے اچھا موقع شعبان میں ملتا تھا، کیونکہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے قضا روزے رکھتی تھی۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے، ایسا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ مہینہ جو دو فضیلت والے مہینوں کے درمیان میں آتا ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کی اہمیت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف 15 شعبان کی رات جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو صرف ایک ہی روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ تو مطلب اس مہینے میں کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے۔ نامہ اعمال کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ شعبان کے ہر دن نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں اور عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے زمین پر میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فجر والے فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر عصر والے فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے زمین
زمین کے بندوں کو کیسے پایا؟ تو اثر والے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی نامہ اعمال 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا اہم ہے کہ کائنات کی پوری مخلوق اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اور اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ شوال کا روزہ آپ چاہیں تو عید کے فوراً بعد اکٹھے رکھ لیں، اور چاہیں تو ایک روزہ عید کے فوراً بعد رکھ کے باقی شوال کے مہینے میں کبھی بھی پورا کر سکتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے کچھ اہم واقعات ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، جس کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کیا کرو، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے روزے کی اہمیت سنت موقدہ کی طرح ہے، جو فرائض کی کمی بیشی کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 15 شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی سب سے نیچے والے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ پرور اور چغل خور اور والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات تمام فیصلے کیے جاتے ہیں کہ پورا سال جس بچے نے پیدا ہونا ہے اور جس شخص نے وفات پانی ہے، اس کا نام پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ہر کسی کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس شب کو رحمتوں اور مغفرتوں کی رات کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو شب بھر عبادت کرو اور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھو۔ اس شب مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کی فراوانی دوں، ہے کوئی عافیت اور سلامتی مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت اور سلامتی دوں، اور کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں سب کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب
سے افضل روزہ شعبان کا ہے۔ ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ماہ شعبان کے کچھ اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں جو اسلامی لحاظ سے اس مہینے میں پیش آئے۔ تو ان واقعات کے لحاظ سے بھی شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں پیش آنے والے چند اہم واقعات یہ ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا اور سن 6 ہجری میں سری جندل وقوع پذیر ہوا۔ شعبان 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی باقاعدہ طور پر بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور ہمارا قبلہ اول مسلمانوں سے چھین لیا۔ شعبان 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا اور وہاں پر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی اذان گونجنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں بہت سی عبادات کرنے، صدقات کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت اس پاک مہینے کے صدقے میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔